ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین وآلہ الطیبین واصحابہ المطہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ وقال اللہ تعالی فی کتابہ القدیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وأيضا قال اللہ بکتابہ القدیم فی مکان آخر ادخلوا فی سلم کافہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات، اسلام کے اندر 12 مہینے ہیں۔ جیسے آپ انگریزی میں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی وغیرہ ہے، اسے اسلامی مہینے بھی 12 ہیں۔ پہلا مہینہ اپنا محرم کا ہے، جو اسلام کا پہلا مہینہ ہے، جس میں رسول اللہ کے نواسے سرکار امام حسین، سرکار فاطمہ زہرا کے شہزادے سرکار علی کرم اللہ کے نور نظر نے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے اپنے گھر کو قربان کر دیا۔ وہ محرم کا مہینہ ہے۔ آپ لوگ نہیں جانتے ہو، یہ پیر صاحب کی کرامت ہے کہ آپ لوگوں میں ہلکا سا جوش اب کچھ پیدا ہوا۔ بمبئی میں پورے محرم کے مہینے میں جلسے ایسے ہوتے اور اس میں لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے، حلیم پکاتے ہیں۔ حلیم کہتے ہیں کھچڑے کو، اور وہ پکا کر کے غریبوں کو، مسکینوں کو، مہمانوں کو، مسافروں کو، بھائیوں کو کھلاتے، اپنے بھی کھاتے ہیں۔ ہندو بھائی آئے تو کسی کو انکار نہیں، سب کو کھلاتے۔ وہ سرکار حسین کی ناز، سرکار حسین کی واقع وہ کھانا ہوتا ہے آپ کی نیاز۔ ایک صاحب تھے ہمارے دوست، وہ حاجی مستان کے بھی دوست تھے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کی طرح، پورے بمبئی میں جلسے ہوتے، مولانا کو معلوم ہے، انہوں نے جلسہ رکھا تو ہم لوگ گئے تو ایک اپنے راجستھان کی بوندی ہے، وہاں کے چمن قادری صاحب تھے، قادری صاحب بھی موجود تھے، اور ایک اپنے دنیا کے مانے ہوئے اسپیکر جو ابھی میرے خیال سے مولانا عبید اللہ اعظمی، ممبر آف پارلیمنٹ۔ رات کو تقریر کر کے ہم ان کے وہاں دعوت میں گئے۔ سیٹھ جی کا نام اشرف سیٹھ تھا۔ انہوں نے سبیل پیش کی، یعنی گلاس پیش کیا شربت۔ یہ امام حسین پاک کی شربت کے طور پر لوگ یہ پانی پلاتے، پورے محلوں میں پلاتے، سبیل بناتے۔ تو وہ آپ تعجب کریں گے، مولانا وہ ایسا گلاس تھا کہ اس کی سرخی ہاتھ کو لگ جائے تو مہینوں تک وہ سرخی جائے نہیں، چاہے صابن استعمال کرو، چاہے آپ کوئی دوا استعمال کرو۔ تو چمن قادری بڑے عالم تھے، پیر بھی تھے، لاکھوں ان کے مرید تھے، میرے خاص مہربان اور دوست تھے۔ انہوں نے پوچھا سیٹھ جی اس میں کیا آپ نے ڈالا ہے؟ اس کی سرخی ہمارے ہاتھوں کو رنگین کر دیا۔ وہ بڑے ادب اللہ نے نوازا تھا، مگر عالموں کی اور آل رسول کی بڑی عزت کرتے تھے۔ کہا حضرت اس میں نے کیسر ڈالا۔ کہا کیسر کہاں سے منگائی؟ دیکھو عشق، دیکھو اس کو کہتے ہیں۔ کہا کیسر میں نے سوئٹزرلینڈ سے منگائی۔ دنیا کا ایک مشہور علاقہ جیسے اپنے انڈیا میں کشمیر ہے، یہ انڈیا کا کشمیر ہے، اور سوئٹزرلینڈ دنیا کا کشمیر ہے۔ اتنا خوبصورت علاقہ جس میں مشک و عنبر ہی ہوتا ہے،
وہاں کی میں نے جا حضرت یہ کیسر منگائی ہے. کہا بھائی بڑی کمال کا آپ نے کیا, وہاں کی کیسر منگائی. یہ ہماری باتیں چل رہی تھی, اتنے میں ان کی ضعیف والدہ آ گئی. وہ چمن قادری سے بہت متعارف رہی. کہا حضرت میرے بچے کو آپ سمجھاؤ, انہوں نے یہ سبیل بنائی ہے جس میں کیسر منگائی ہے اس زمانے کا, یہ 92-93 کا قصہ ہوگا. تو اس نے کیسر منگائی ہے سوئٹزرلینڈ سے, 10,000 تو کیسر کے اور 10,000 اس کا کرایہ. آج لگے گا لاکھ روپے کی کیسر. اس زمانے میں 10,000 پلین کا, چھوٹا سا پلین 2-3 ہوا کے سواری والا پلین گیا اور کیسر لے کے آیا اور سبیل میں پلائی. سبیل کا دودھ کی سبیل, اس میں شکر ڈالنا, شربت بنائی اور لاکھوں لوگوں کو پلاتا. کھانا بھی ہوتا ہے حلیم اور سبیل چلتی ہے. آپ ان کو سمجھاؤ کہ آپ نے یہ 10,000 20,000 روپے خرچ کیے, اس کے بجائے یہ کیسر آپ یہاں کے بجائے کشمیر سے منگا لیتے. کشمیر کی کیسر مشہور ہے, خوبصورت ہے, رنگین ہے. تو 10,000 آپ کے 5,000 میں آ جاتا, تو 15,000 آپ کے بچ جاتے. 15,000 میں آپ اس زمانے میں ایک مسجد بنا دیں تو کیا مطلب آپ کو ثواب ملتا. وہ ماں کا جذبہ ہے. ماں نے کہا, چمن صاحب ان کے دوست بھی تھے اور بزرگ بھی تھے, انہوں نے کہا ارے سیٹھ جی آپ نے کہا کیوں خرچہ کیا, آپ کو کیسر پلانے تھی تو آپ یہاں سے منگا لیتے, کشمیر سے یا حیدرآباد سے منگا لیتے, آپ کو ثواب مل جاتا. تو وہ کیا کہتا آپ سنیے, اس کا عشق دیکھو, محبت دیکھو. اس نے کہا حضرت آپ کو امی نے کہا نا, کہا یہ بزرگوں کی روایت ہے, ان کا بزرگوں کی عادت ہوتی ہے اولاد کو سمجھانا, خرچے سے بچانا. کوئی خرچہ کریں گے تو کہ بیٹا خرچہ کم کرو, شادی میں کم کرو, عرس میں کم کرو, یہ ان کی عادت ہے. مگر میں عرض کر دوں کہ جب امام حسین کے نام پہ مجھ کو اللہ بے حساب دے رہا ہے, حساب نہیں, میرا رب مجھ کو بے حساب دے رہا ہے, تو میں حساب سے خرچ کروں تو کیا گناہ کر رہا ہوں. اللہ مجھے سرکار حسین کے نام پہ اتنا دیتا ہے کہ مجھے حساب نہیں کہ میری دولت کتنی ہے. جب اللہ مجھ کے امام حسین کے صدقے میں بے حساب دیتا ہے تو میں تھوڑا سا پیسہ خرچ کروں, 10 لاکھ 20,000 25,000 50,000, تو کون سا میں نے احسان کر لیا. ان کا کرم ہے کہ ان کی نگاہ کرم سے میرے پاس کوئی کمی نہیں. اس لیے امی سے کہنا کہ جب مجھے اللہ امام حسین کے صدقے میں بے حساب دیتا ہے تو میں بے حساب خرچ کرتا ہوں. آپ لوگ یاد رکھو, اللہ کی راہ میں جو خیرات ہوتا ہے وہ برباد نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ بینک میں جمع ہو جاتا ہے. آپ اپنے پیسے جمع کریں گے, مودی جی چلاتے کھاتا کھولو, بیڑا غرق کرو, یہ کھاتا الگ ہے, اور یہ اس عرس والا 11ویں شریف والا اور باقی حلیم والا کھاتا الگ ہے. آپ نے سرکار دو عالم کے نام پہ خرچ کر کے عرس منایا, غریب غوث اعظم کے نام پہ خرچ کر کے 11ویں کی فاتحہ لگائی, امام حسین کے نام پہ آپ نے حلیم پکایا, تو آپ نے یہاں کیا نام ہے گاؤں کا پلانیا ہرپا لیا. آپ نے خرچ نہیں کیا, آپ نے رب کے بینک میں اپنا خزانہ جمع کر دیا. قرآن کا فیصلہ وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. اے بندو, میری راہ میں جو 1 پیسہ خرچ کرتا ہے, رب اس کو قیامت کے دن 1 کے بدلے میں دنیا میں 10 عطا کرتا ہے, اور قیامت میں 70 گنا عطا فرماتا ہے. اس میں کمی تھوڑی آتی ہے. میرے حسین کے نام پہ, حسین کے نانا کے نام پہ, سرکار غوث اعظم کے نام پہ, سرکار غریب نواز کے نام پہ آپ 10 پیسے خرچ کریں گے تو نہ سوچنا میرے بھائی کے مفتی صاحب ہم نے خرچہ کیا. نہیں, آپ نے خرچ نہیں کیا, بلکہ رب کی بینک میں آپ نے اپنی دولت کو جمع کر دیا, اور اس کا پھل آپ کو قیامت میں ملے گا. اس لیے بزرگوں کی یاد ہونی چاہیے, یاد منانی چاہیے. مگر ایک بات ہے, وہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے یہ نیاز کس کی لگائی ہے. مولانا علی شیر, زور سے بول, زور سے بات, زور سے بول, زور سے بول, کس کی, زور سے بولو, کس کی. مولانا کہہ رہے ہیں بولو, غوث سے پاک, زور سے بولو. یہ نیاز کس کی لگا رہے ہو, زور سے بولو, کس کی لگا رہے ہو. مبارک ہو, مبارک ہو, چلو ٹھیک ہے. مگر بیٹا یہ بتاؤ, غوث پاک داڑھی منڈاتے تھے؟ یہ بدھو رہے ہمارے بچے بیٹے, جیسے کوئی رام لال کا بیٹا, کوئی بدھو رام کا بیٹا ہے. کیا غوث پاک ایسے ہی دین میں چلتے تھے کیا؟ کیا کرو گے تم؟ اسلام کو ذبح کر رہے ہو. جس کو غوث لایا, غوث کے والد لایا, غوث کا نانا لایا اسلام,
جس پہ امام حسین نے اپنا خاندان قربان کیا. غوث پاک نے 90 سال زندگی اختیار کی. اس اسلام کو تو قاتل آپ بنے ذبح کر رہے ہیں. یہ کیسا اسلام؟ بیٹا اسلام کو پہلے پہچانو کہ غوث کون تھے، غوث نے کیسے کام کیے، غوث نے اسلام کیسے پھیلایا، لوگوں کو محبت کا پیغام کیسے دیا. اسلام بیٹا ابراہیم حلیم نام رکھنے کا نہیں ہے، اسلام عمل کا نام ہے. آپ نماز پڑھیں گے، آپ روزہ رکھیں گے، آپ ماں باپ کی خدمت کریں گے، آپ غریبوں کی مدد کریں گے، آپ مسجد میں صفائی کریں گے، آپ چلتے ہوئے راستے میں کانٹا اس کو ہٹا دیں گے. کسی کا اونٹ مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، آپ نے اس کو پانی پلا دیا. یہ آپ کا اسلام. انسان کی خدمت کرنا، دین کی خدمت کرنا، انسان کی سیوا کرنا، جانور کی سیوا کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا آپ نے پیڑ لگایا. زور سے بولو کیا لگایا؟ کیا کہتے ہیں سندھی میں؟ جھاڑ لگایو. جھاڑ کو پانی پلایا. کیوں پلایا؟ کہا مفتی صاحب میرے گھر کے آگے پیڑ ہوگا. سنو یہ اسلام کے اندر عبادت ہے. زور سے بولو کیا ہے؟ عبادت. ارے پیڑ لگانا عبادت تو باپ کی خدمت کرنا عبادت نہیں؟ ماں کے تلوے چومنا عبادت نہیں؟ بھائیوں کی مدد کرنا عبادت نہیں؟ مسجد کی صفائی کرنا عبادت نہیں؟ قوم کی رہبری کرنا عبادت نہیں؟ اللہ کے محبوب نے، ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے پیڑ لگایا پانی پلایا. اس لیے کہ بڑا ہوگا تو مفتی صاحب بیٹھیں گے، حاجی صاحب بیٹھیں گے، سقیم بیٹھیں گے، سرپنچ صاحب بیٹھیں گے، اقبال بیٹھے گا، حمید بیٹھے گا، کریم بیٹھے گا، گائے بیٹھے گی، بکری بیٹھے گی. خدا کی قسم نیت آپ نے کہہ دی تو رسول فرماتے ہیں کہ قیامت جو انسان اس پیڑ کے نیچے بیٹھے گا آپ کی قبر میں نور برستا رہے گا. آپ مر گئے، چلے گئے، قبر میں دفن ہو گئے، پیڑ 100 سال تک رہے گا، 1000 برس تک رہے گا. جب تک یہ پیڑ رہے گا اس کے نیچے مفتی صاحب نہیں. اگر گدھی بکری آ کر بیٹھے گی تو آپ کو ثواب ملے گا. اس لیے قرآن حدیث نے کہا انما لابراہیم ما نوا، اے موجا بانا تو جے کا نیت کر دی رب تو کہ وہ اصل ثواب دے دو. نیت تمہاری ہے کہ مولا میں پیڑ لگاؤں، جھاڑ لگاؤں تاکہ اللہ کی مخلوق کو آرام لگے، اٹھنا وہن، بکریوں وہن، گویوں وہن. اس نیت کھڑا رہے گا، جانور اس کے نیچے سکون کی سانس لیتے رہیں گے. آپ کی قبر میں آپ کا رب نور برساتا ہے. جب جھاڑ لگانا اتنا بڑا ثواب ہے تو بیٹا ماں کی خدمت کرنا ثواب نہیں ہے؟ زور سے بولو. اور ماں کی خدمت کرنا بولو ثواب ہے. بھائیوں کی مدد کرنا ثواب ہے. پیاسے کو پانی پلانا. اپنے سندھیوں میں ایک رواج ہے، تم تو لونڈے نئے ہو، بزرگوں سے پوچھو پہلے اب تو ہے کہ نہیں ہے، اوتاک بنانا. کیا بنانا؟ چھوٹا سا جھونپڑا. پہلے جھونپڑے ہوتے تھے، سرکار کے زمانے میں جھونپڑے سے کوئی آئے بھی نہیں، مگر ایک جھونپڑا تاکہ کوئی مہمان آئے تو ٹھہرے. یہ ہمارے عالم بیٹے. اللہ کے نبی کا خلاصہ کسی دیوانے نے کہا کہ مہمان روتی خود میں عارت، گناہی می زبارہ می برد. آپ نے جھونپڑا بنا کے مفتی صاحب کوئی مہمان آئے گا تو یہاں بیٹھے گا، میں اس کو پانی پلاؤں گا، چائے پلاؤں گا، اس کی خدمت کروں گا. کبھی مہمان آتے رہیں گے، کبھی کبھی مفتی صاحب آئیں گے، کبھی سید آئے گا، تو کبھی کبھی پرندے آتے رہیں گے. ایک پرندہ وہ بھی ہے سادی شیرازی کہتے تم دانا ڈالو، چڑیا کو ڈالو تمہارے گھر کے آگے تو چڑیا آتی رہے گی. کبھی کبھی ہما آئے گا. لوگوں نے پوچھا سائیں ہما چھا ہے، ہما چیز، ہما کیا ہے؟ تو اللہ کے ولی نے کہا ہما وہ پرندہ ہے، اللہ نے اتنا بابرکت اس کو پیدا کیا، وہ جس پہ گزر جاتا ہے اس کو وقت کا بادشاہ بنا دیتا ہے، یا عالم دین بنا دیتا ہے، یا ولی کامل بنا دیتا ہے. وہ پرندہ جس پہ گزرا اس کی قسمت دنیا میں بدل گئی اور آخرت میں بدل گئی. بادشاہ رئیس. تو کبھی کبھی آپ دانا ڈالیں گے چڑیا تو کبھی ہما آئے گا نا. تو آپ نے پیڑ لگا، جھونپڑا بنایا ہوتا، تو کبھی اقبال بھائی آئے، کریم آئے، شمار آیا، بیر خان، دود خان، یہ سب آتے رہے. اور کبھی کبھی کوئی اللہ کا ولی بھی آ سکتا ہے. سائیں مسافر آئے، آپ کو کیا پتا مسافر آئے، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. آپ نے اس کے غریب نواز ولی کیسے بنے؟ ایک دیوانہ تمہاری طرح آیا باغ میں، اللہ کے ولی اپنے باپ کا باغ تھا، اس کو پانی پہ دیکھا، نورانی چہرے والا ایک اللہ کا بندہ. تو کیونکہ جس کی قسمت شروع سے بیٹا اچھی ہوتی ہے نا وہ زندگی بھر اچھا ہی کام کرتا، وہ کبھی الٹے راستے پہ جاتا ہی نہیں. نہ مفتی صاحب کی تقریر کی ضرورت، نہ پیر صاحب کی واقع چادر کی ضرورت. اللہ جس کو روا دے وہ شروع سے نیک راستے پر. اب غریب نواز کی عمر 12 یا 13 سال، دیکھا فقیر نیک آیا، جلدی آپ نے چادر بچھا. زور سے بولو کیا بچھا دی؟
اپنا دری بچھاتے نا، دری فقیر کے آگے چادر بچھائی. وہ اللہ کے ولی محجوب تھے، سید صاحب کی طرف ان کو چادر بچھا کے دے دی. فقیر صاحب بیٹھے، غریب نواز گئے انگور لے کے آئے. کیا لے کر آئے؟ ہاں تھال بھر کے حضرت سائیں کھاؤ اور بانے حق میں دعا کرو. اللہ کے ولی بس فقیر تھے، ایک دو دانے کھائے. کتنے کھائے؟ یہ دو دانے کھا کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لی. ایسی دعا کی کہ ہند الولی بنا، ہند الولی ہے نا، شہنشاہ ہند بنا دیا. اب دنیا کا کوئی بادشاہ دلی تخت پہ جائے گا، وہ اجمیر آ کر کے غریب نواز کی چوکھٹ کو سلام کرتا ہے. اس کا ابا بھی کرے گا، وقت آنے دو، ابھی دیر. اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہے. مگر جو بھی دلی کے تخت پہ بیٹھا اس کو اجمیر آ کے سلام کرنا ہی پڑا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو. آتا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے. ایک فقیر کو کیا کرنے انگور کھلائے. اس نے دعا کر دی کہ وجہ کیا تھی؟ کیا پتا آپ نے اوتاق بنائی کہ سائیں کوئی مہمان ہندو تھا خدمت کر دو، مجھے بابے کے ثواب ملے. دو آپ نے چھوٹی سی اوتاق بنا دی. اب حاجی صاحب آئے، قاضی صاحب آئے، مولوی صاحب آئے، مفتی صاحب آئے. ایک دن ایسا آئے گا اللہ کا ولی آئے، آپ نے اس کو پانی پلایا تو آپ کا بیڑا یہاں بھی پار ہو گیا اور وہاں بھی. یہ اوتاق میرے نبی کی سنت، بزرگان دین کا طریقہ ہے. اپنے سندھیوں کا رواج اس کو برقرار رکھا. اوتاق بنا ہمیشہ ثواب. اب مہمان آپ کے گھر آیا، آپ نے 2 روپے کا چائے پلائی، پانی پلایا. خدا کی قسم ان علماء سے پوچھو، حدیث میں آیا ہے کہ مہمان روزی خود کی خود ساتھ لے کر آتا ہے، آپ کے گناہوں کو صاف کر کے چلا جاتا ہے. اب 2 گلاس پانی پی کے گیا اور آپ کو پاک کر کے چلے گئے. جتنے گناہ تھے اس کے آنے سے اللہ آپ کے گناہوں کو صاف کرے. تو یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام ہے. بے شک نماز پڑھنا سلام کرنا عبادت، نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا عبادت، ماں کی خدمت کرنا عبادت، باپ کے قدم چومنا عبادت، مگر پیارے پیڑ لگانا بھی عبادت. کیا لگانا؟ پیڑ. اور جانور کو پانی پلانا بھی عبادت. ہم اسلام کو پڑھیں. اب آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ باتیں تو ہم نے سنی نہیں کہ پیڑ لگانا بھی عبادت ہے اور گدھے کو بکرے کو پانی پلانا بھی ثواب ہے. تو بھائی یہ کتابیں آپ کیسے سنیں گے؟ بیٹا روشنی ہوئی تو سب اپنا علاقہ روشن ہو. میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ مجھے پہچانتے ہیں. حاجی صاحب بیٹھے، مولوی قاسم بیٹا، سرپنچ بیٹا، فلاں بیٹا، سید صاحب بیٹھے. آپ کہیں گے مفتی صاحب میں نے سب کو پہچانا. میں کہوں گا بیٹا کیوں پہچانا؟ کیسا روشنی ہے، روشنی سب کے چہرے کو چمکا دیا، سب کو میں نے پہچان لیا. تو جس طرح روشنی سے آپ سب کو پہچانتے بیٹا، تو دین کو پہچاننے کی روشنی کا نام علم ہے. زور سے بولو کیا ہے؟ آپ بکریاں چارو، گدیاں چارو، گھوڑا چارو، اونٹ چارو، بکری چارو، رب نہیں ملے گا. رب نہیں ملے گا. ثواب تو ملے گا مگر رب کب ملے گا؟ جب آپ علم پڑھیں گے تو ملے گا. پائے علم تو شمع پائے خدا کہ بے علم نہ تواں خدا نہ چلا. ایک رب کا ولی کہتا مجھا سائیں علم پوچھا برباد تھی پہ، اپنے آپ کو پگھلا، ایسا پگھلا جیسے مومی شمع، موم کی بتی پگھل کے ختم ہو جاتی ہے اور آپ کے کمرے کو روشن کر دیتی ہے. خود مٹ جاتی ہے مگر آپ کے گھر کو روشن کرتی ہے. تو جس طرح سے مومی شمع بتی جل کے ختم ہو جاتی ہے مگر آپ کے گھر کو دلہن بنا دیتی ہے. بیٹا اسی طریقے سے آپ علم کے لیے پگھلیں گے تو آپ اللہ کو پہچانیں گے، رسول کو پہچانیں گے، ولی کو پہچانیں گے. اپنے باپ کی عظمت کیا ہے، ماں کی حرمت کیا ہے، بھائی کا رتبہ کیا ہے، بہن کا رتبہ کیا ہے، مہمان کی حقیقت کیا ہے، اور اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے. یہ چیزیں آپ کو کب پتا چلے گا؟ جب آپ اسلام پڑھیں گے. کتاب آپ کے پاس آئی، روشن آئی، قلم آیا تو آپ نے سب کو پہچان لیا. اگر قلم نہیں ہے تو آپ اندھیرے میں ہیں. دیکھو شیطان نے میٹنگ کی، زور سے بولو کس نے میٹنگ کی؟ شیطان کے سردار نے. جسے تمہارا میں سردار ہوں اور تمہارا سرپنچ سردار ہے، تمہارا عالم سردار ہے، تمہارے پیر سردار ہے. وہ سردار ہے، شیطان کا بھی پیر ہے. میرا بیٹا وہ بھی دم کم ہستی نہیں ہے، مان بڑی ہستی ہے، لمبی داڑھی ساری آپ کی، ہماری تو اتنی سی بھی نہیں. اس کی داڑھی اس نے پیٹنگ کی، کہا جاؤ جو اچھا کام کرے گا اس کو انعام دوں گا. اب شیطان کھڑے ہو گئے، یار اپنے کو انعام ملے گا اور ہمارا آقا خوش ہو جائیں گے. یہ بیچارہ گیا بھاگتا ہوا. جوان آپ جیسے بھولے کو پکڑا، اس کو شراب پلا دی. زور سے بولو کیا پلا دی؟ ایمان چلا گیا. زور سے بولو کیا چلا گیا؟ وہ چلا گیا مودی کی کمپنی، مایاوتی کا پوتا.
بیٹا تھا ابراہیم کا بن گیا گدھا رام. شراب پینے والا مسلمان کب ہے؟ مولانا یہ رہتا ہے بیٹا اتنا بڑا ہونا. شراب کا ایک قطرہ ایک پڑی اگر زمین پہ گر جائے تو کیا مطلب وہ زمین ناپاک رہے گی. تو میرا بیٹا مجھے بتا جس کے پیٹ میں جائے گا کیا وہ پیٹ والا کبھی جنت میں جائے گا؟ حرام. زور سے بولو حرام حرام. شراب پینا تو حرام, خدا کی قسم اس کو ہاتھ لگانا بھی حرام حرام. وہ شیطان بے ایمان گیا, آپ جیسے شریف بھولے بچے کو پکڑا, شراب پینا بیٹا کچھ ہوا تھا تو میں اس کا ایمان ختم کر. اب بیٹا واپس پلتا. ایک دوسرا بندہ تھا وہ گیا. ایک بچہ جا رہا تھا مدرسہ مولانا سخی کے پاس پڑھنے کے لیے. کہا بیٹا کتنے بجے تو جیسا مدرسے میں بجا تو ادھر آج. اس بچے کو پکڑا, چاکلیٹ دلائی, پھلاں دلائی, غریب لا کے مدرسے رکھے برباد کر. کہا بیٹا مولوی صاحب مالک تو گھر لیٹ ہو گیا, جا گھر جا امی کے. وہ معصوم بچہ تھا بجائے قرآن پڑھنے کی گھر چلا. تو اب سنو دو کام ہو. ایک نے تو ایک مسلمان آپ جیسے شریف کو شرابی بنا دیا. کیا بنا دیا؟ اس کا ایمان چلا گیا. اور ایک نے ٹٹورا تھا, اس نے چھوٹے سے ایسے بچے کو مدرسہ جانے سے روک اور پسلا کے یہ وہ چاکلیٹ وغیرہ دلاتا رہا. کہ بیٹا ٹائم ہو گیا مجھ سے ماریں گے واپس. بچہ گھر چلا گیا پڑھا. اب دونوں آئے, اس نے کہا انعام تو مجھے ملے گا, میں نے شراب پلا. ایک جوان مسلمان کا ایمان برباد کر دیا. وہ مسلمان تو ہے مگر ایمان سے دور جائے. یاد رکھو شراب پینے والا کھیل ختم. بیٹا یہ لڈو آپ کے سامنے زور سے جو کیا نظر آ رہا ہے لڈو, اس میں باریک تار ہے. کیا ہے بیٹا زور سے بولو. اس تار کو کاٹ دو تو روشنی دے گا. لڈو ویسا کا ویسا رہے گا مگر روشنی ختم. میرا بیٹا جس نے شراب پی اس کا ایمان کا تار ٹوٹ. لڈو پھر مسلمان کوئی شراب پی کہاں جا رہے گا, کب سدھرو گے؟ لوگ جوتے مار رہے ہیں, دنیا کا مسلمان مر رہا ہے اور آپ کو ابھی اسلام کا کلمہ بھی نہیں آتا ہے, غسل کرنا بھی نہیں آتا ہے. ہم غسل کیسے کریں, پاک کیسے؟ میرا بیٹا جب تو خود پاک ہونا نہیں چاہے گا تو اپنے باپ کی نماز کیا پڑھے؟ میرے باپ نے تجھے اس لیے پیدا کیا گدھیوں کے ساتھ کھیل. کم سے کم باپ کی نماز تو پڑھ بیٹا کہ مولا تو میرے باپ کو بخش, اللہ بخل حینا ومیتنا وشاہدنا. اگر تمہیں باپ کی نماز نہیں آئی تو تیری جوانی پہ لعنت. وہ جوانی کس کا؟ تو بیٹا اتنا قرآن پڑھو, دین سیکھو, نماز پڑھو. رات کو جاؤ تمہارے مولانا کے پاس, جو مولانا اسے پوچھو کہ صاحب ہم دن کو تو کھیت کا کام کرتے ہیں یا کوئی مزدوری کرتے ہیں, رات کو آپ کے پاس پڑھیں اور قرآن پڑھ. زور سے بولو کیا پڑھو گے؟ قرآن پڑھو. قرآن پڑھو گے تو آپ کی آنکھیں چار ہو جائیں. ابھی دو ہے اور پھر کتنے ہو جائے گی؟ چار. پھر آپ خدا کو پہچانیں گے, رسول کو پہچانیں گے. اردو پڑھو, سندھی پڑھو, جو پڑھنا ہے وہ پڑھو تاکہ تم خدا نبی کو پہچانو. تب اب جو بھائی اب طوفان بدتمیزی کیا, آج باڑمیر میں کئی لوگ آپ جیسے جوان گئے, وہ ایمان تھا جبھی تو گئے. ان کو تکلیف ہوئی کہ ہمارے نبی کی تو نہیں کر رہا. ارے تو ہم کو مار لے تو ہم شہید ہو جائیں گے, ہمارے گھر کو جلا لے. یہ تو ظلم ہم سہتے آ رہے ہیں, اتنا ظلم کہ نبی پہ حملہ ہو گیا. تب مسلمان کہا کہ ہماری ہتھیلی پہ جان, یا تو گولی مارو یا اس کو گولی مارو. یہ ایمان ہے. یہ کیا ہے؟ ایمان. نبی پہ مرنا اسی کا نام تو ایمان ہے. نبی کے لیے جینا یہ اسلام, اور نبی کے نام پہ مرنا یہ ایمان. اسی کا نام ہے ایمان. حلوا کھانا, روٹی کھانا تو گدے جانور بھی کھاتے ہیں, اس کا ایمان نام نہیں. ایمان ہے نبی کی محبت میں جینا اور نبی کے نام پہ جان دے دینا, یہ ایمان. ہم اسلام کو پڑھیں گے. جب آپ قرآن پڑھیں گے, سندھی پڑھیں گے, اردو پڑھیں گے, عربی پڑھیں گے, عالم بنو نہ بنو تو آپ کو روشنی ملے گی جیسے یہ روشنی. تو آپ پہچانیں گے خدا کس کو کہتے ہیں, رسول کس کو کہتے ہیں, حلال کس کو کہتے ہیں, حرام کس کو کہتے ہیں, سور کیوں برا ہے, خنزیر کیوں برا ہے, بکرا کیوں اچھا ہے, ہرن کیوں اچھا ہے, اور دوسری جانور کیوں اچھے ہیں. یہ کب پتہ چلے گا؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے, اسلام پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اس کو اللہ نے حلال کیوں کیا, اس کو حرام کیوں کیا. ایک ہندو بھائی تھا بہت بڑا آفیسر, پروفیسر, دلی میں رہتا تھا. وہ مولانا دیکھو لوگ کتنے ہوشیار ہیں. مفتی مکرم کے پاس نام سنا ہوگا آپ, بہت بڑے اپنی جماعت کا. صاحب ہمیں ایک مسئلہ بتاؤ. تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کا شبھ نام؟ کا میرا نام مستری منا لال کھانا لال. غیر مسلمان کا اپنا نام بتا فرماؤ. کا صاحب میں نے اسلام کی اسٹڈی کی, میں یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں, بچوں کو پڑھاتا ہوں.
कलेक्टर बनाता हूँ, एसपी बनाता हूँ. एक सब्जेक्ट आया लाइफ ऑफ मोहम्मद, तो उसमें मैंने जब रसूल की लाइफ को पढ़ा तो पता चला कि नबी ने फरमाया कि ये भी हराम, ये भी हराम, खंजीर हराम, सुअर हराम, शराब हराम, जुआ हराम, ताश खेलना हराम, गीबत करना हराम, बदकारी करना हराम, दूसरे की बच्ची को बुरी नजर से देखना हराम, दूसरे की तौहीन करना हराम. तो मैंने सोचा कि भाई इस्लाम ने कहा कि ये हराम और बकरी हलाल, हरन हलाल, ये हलाल, ये हलाल, ये हलाल, कबूतर हलाल, फला हलाल, खरगोश हलाल, हरन हलाल, ये हलाल, ऊँट हलाल, ये सब हलाल. इनको हलाल किया, इनको हराम किया. तो सर मेरे दिमाग में बात आई, लोग गैर मुस्लिम का क्या नहीं आया कि इस्लाम ने ऊँट को हलाल कर दिया कि हाँ, भैंसे को हलाल किया, पाले को हलाल किया, बैल को हलाल किया, बकरे को हलाल किया, हरन को हलाल किया, कबूतर को हलाल किया, खरगोश को हलाल किया, और सिर्फ जिसको चील करने उसको हराम किया, बाज को हराम किया, काले कब्बे को हराम किया, खंजीर को हराम किया, कुत्ते को हराम किया, बंदर को हराम किया, शेर को हराम किया, हाथी को हराम किया. ये भी जानवर ये भी घास खाते, वो भी घास खाते, तो इनको हराम कर दिया, उनको हराम कर दिया. सवाल देखो, आया समझ में नहीं आया? जोर से बोलो, बात समझ में आ रहा है ना? क्या इस्लाम ने इनको हलाल किया कि ये बकरा वगैरह वगैरह हलाल, और ये गधा बेल, क्या गधा वगैरह सुअर खंजीर ये हराम? या तो सब हराम करते, सब हलाल करते. देखो इस्लाम की तालीम, ये इस्लाम क्या है? जोर से बोलो. और ये इस्लाम बेटा कब समझ में आएगा कि आपकी आंखें चार हो जाए. क्या हो जाएंगी? देखो रोशनी है तो नजर आप आ रहे हो, नहीं आ रहे? और मैं आपको नजर आता हूँ. रोशनी बुझा दो तो मुझे मेरा चेहरा देखोगे, अंधे हो जाएंगे. तो बेटा इल्म रोशनी है, इल्म होगी तो सब आपका पता चलेगा कि हलाल क्यों है, हराम क्यों है. बकरे को हलाल क्यों किया और कुत्ते को हराम? ये इल्म की बरकत है. किसकी बरकत है? आप इल्म पढ़ो. कब तक बकरियां चारते रहो? आपने देखा नहीं हमारे पड़ोस में ठीक मौलाना, मुझे ताज्जुब है, मैंने 2-3 साल पहले सुना कि उसका बेटा यहाँ से चले गए उधर मालवे में, पढ़ा और वो कलेक्टर एसपी बन गया. मैंने कहा खुदा की कौम मेरी कब वो बेचारे भी थे, हमारे घर का बचा हुआ खाना खाते थे, वो तो कलेक्टर बन रहे हैं. और जिनके बाप दादों ने दिल्ली को दुल्हन बनाया वो जूते खा ले. दिल के फिफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से. वो बच्चा भील का जो तुम्हारे घर पे सफाई करता था, तुम्हारे बर्तन साफ करता था, उसका बेटा पोता कलेक्टर बन गया. वो जिसने दिल्ली को दुल्हन बनाया उसका बेटा जूते खा रहा है. ये क्या हुआ? ये इल्म की बरकत है. इल्म पढ़ा वो बादशाह बन गया, और इल्म को जिसने छोड़ा वो जानवर बन गया. क्या जाए? आप 11वीं शरीफ करो, 12वीं शरीफ करो, उर्स करो, सब मुबारक है, मगर पहले बच्चों को पढ़ाओ, पहले मदरसों पर तवज्जो दो, स्कूल पे तवज्जो दो. हमारा बच्चा स्कूल भी जाना चाहिए, हमारे बच्चे को मदरसे भी जाना चाहिए. एक जमाना था कि 2 मौलवी थे, 3 मौलवी, एक मौलवी मुरीद अली साहब मरूम खारची के, एक मौलवी जीबाई आपके पड़ोस के, एक मौलवी अब्दुल हक सावाई के. 2-3 मजहूल टाइप के दूसरे थे. मगर 64-68 में मैं मौलवी बना तो मालूम हुआ कि राजस्थान में सिंधियों में पहला मौलवी बड़ा तूफान मच गया, खुशियों के नारे लग गए, और आज वही बच्चा तुम्हारे बीच का पूरे राजस्थान का मुफ्ती है. सुभान अल्लाह. पूरे राजस्थान मौलवी तो सर सैकड़ों हैं, हमारे सर के ताज हैं, मगर झंडा मेरे हाथ में. तो अगर तुम्हारा भाई मुफ्ती राजस्थान बन सकता है तो क्या तुम्हारा बच्चा आलिम नहीं बन सकता? तुम्हारा बच्चा हाफिज नहीं बन सकता है? तुम्हारा बच्चा आलिम दीन नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? ये मुराद अली अबड़ा मेरे पड़ोस के थे, मेरे अजीज थे, मेरे साथ पढ़ते पढ़ते एसपी बने, डीआईजी बने, आईजी बन के रिटायर हुआ. मेरा पड़ोसी जिसके बाप की उम्र पर बकरियां गाय चारी, उसका बेटा राजस्थान में हुकूमत कर रहा है. वो तुम्हारा भाई तो है. अगर तुम्हारे भाई का बेटा एसपी या कलेक्टर बन सकता है तो आपका बच्चा भी एसपी बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है. आप पढ़ाओ, आप बच्चों पे पैसे खर्च करो, इधर भेजो इधर भेजो, मगर मुकाबले, क्योंकि आजकल तो एमए बीए की कोई वैल्यू नहीं. जो बकरियां चलाते हैं उनके लड़के भी एमए बीए कर लेते हैं. पहले जमाने में एमए बीए की वैल्यू थी, अब एमए बीए तो हो गया मरदूद. अब तो कंपटीशन का जमाना, मुकाबले का. कुश्ती लड़ेगा वो पहलवान कहलाएगा. मलाह खड़ा है, जो मलाह के जीता वो पहलवान, जो गिर गया वो खेल खत्म.
آپ اتنا بچوں کو تیار کرو کہ مقابلے کے امتحان میں بیٹھے. جہاں 10,000 بچے ہوں گے ان 10,000 میں ایک بچہ ایس پی بنے گا, ایک کلکٹر بنے گا, بس ایک ایس پی ایک کلکٹر. اتنا مشکل امتحان ہے. آپ بچوں کو پڑھاؤ. 4 پیسے اللہ نے دیے, تمہاری زمین کو اللہ نے کشمیر بنا دیا. پہلے میں تمہارے علاقے میں آیا تھا آج سے 50 سال پہلے تو میٹھا پانی نہیں ملتا تھا مولا, آج بالکل کشمیر کی طرح ہو گیا. یہ اللہ کی رحمت ہے. کتنی رحمت. پہلے ہمارے پاس ندیاں ہوتی تھی, اس میں پانی بھر کے لاتے تھے. آج امپالا کار آ رہی. کون سی آ رہی ہے؟ ابھی ایک ہمارے سندھی نے امپالا کار لی, کتنی کی 2.5 کروڑ کی. کہا مفتی صاحب میں آپ کو کھلا کے لے چلوں گا. میرے کو مر گئے, مجھے میری گھوڑ کی اچھی, مجھے تمہاری امپالا نہیں چاہیے. تو یہ سندھیوں کی دولت کہاں برباد کرو گے؟ ان کو بچوں کو پڑھاؤ. نہ امپالا چاہیے, نہ ہم کو مرسڈیز چاہیے, ہمیں نبی کی غلامی چاہیے. اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ, اپنے بچوں کو عالم بناؤ, اپنے بچوں کو دنیا بھی پڑھاؤ, اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ. تو ہم جو جوتے کھا رہے جوتے مٹ جائیں. بس عزت کی روٹی ملے گی. ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر تو بہتر اس حلوے سے. اس حلوے میں کوئی دم نہیں کہ جس سے ذلت میں آئے. اگر خشک روٹی سے عزت ملتی ہے تو خشک روٹی اچھی. ہمیں اور اوپر نہیں جانا, نہ کاروں میں جانا, نہ پلین. ہم تو پیدل چلتے رہیں گے, گھوڑیا پہ چلیں گے, کھٹیا پہ چلیں گے, مگر ہمارے بچے کے پاس علم, ہمارے بچے کے پاس قلم ہو تاکہ ہندو بھائی ہماری قدر کریں, ہمارے پڑوسی جاٹ قدر کریں, برہمن قدر کریں, راجپوت قدر کریں. کیونکہ وہ لوگوں میں مسلمان کوئی آسمان سے اتر کے نہیں آیا. مسلمان سندھیوں کی 2 قسم ہے. میں وہاں جودھپور میں بتا چکا ہوں. ایک سندھی تو عرب سے آیا. کہاں سے آیا؟ وہ پیور مدنی اور مکی ہے, مگر اصل بھول گیا. ایک شیر کا بچہ تھا, بچپن میں کوئی ایسا شکاری پکڑ کے اس کو لے کے آ گیا اور گھر میں رکھا بکریوں کے ساتھ. تو بیچارہ دن بھر چارہ چرتا رہا, پالا کھاتا رہا. کھاتے کھاتے میرا بیٹا جوان ہو گیا. تو یہ کہ میری نانی ہے, یہ میری ماں ہے, یہ وہ بکریوں کے ساتھ رہا تو بکرا بن گیا. ایک دن بکریاں دھوئی تو آگے شیر آ رہا ہے, دریا کے. تو بکریاں بھاگی جیسے کوئی قیامت آ گئی, جیسے تم بھاگتے. مگر وہ شیر کا بچہ کی بھاگی کو میری بیلی, وہ بیٹا آ کر کے کھڑا رہ گیا. تو شیر قریب آئے گا, بیٹا سلام کیا. کہا وہ تیری کمپنی بھاگی, تو کیوں نہیں بھاگا؟ کہ میں آپ کا مقابلہ کروں گا. کہا نہیں بیٹا, تو مقابلہ نہیں کرے گا, میرا خون میرا مقابلہ کرے گا. تو کہ مجھے میرا خون ہے تب تو میرا مقابلہ کرے. تو گیلا شیر کا بچہ ہو کر کے لومڑی کیا نام گھاس کھا رہا ہے. کہا نہیں میری غذا کا نہیں, تیری غذا یہ دیکھو نا, تیری غذا ہے جانوروں کو کھانا. ادھر آ. دریا بہ رہا تھا کنارے لے کے, کام میری شکل سے ایک بکری کی شکل. اب جو شیر نے کھا تو میرا بیٹا کہنی یار بات تو صحیح ہے, میں ان کی طرح ہوں. ان کی طرح تو ہوئی, اس کی دم یوں ہلتی, میری دم یوں کھڑی رہتی. تب کا یاد میں ہوں تو دیکھ. کہا بیٹا تو شیر تھا, کہاں لومڑی بن گیا اور بکری بن گیا. تو یہ سندھی عربی تھے, بکری بن گئے. باجرا کھا کھا کے روٹی نہ بنی نہیں جاتی تو کھیل ختم ہو گیا. تمہارے باپ دادوں نے دنیا کو فتح کیا تھا. سرکار فاروق اعظم, سرکار علی کرم اللہ, حیدر کرار نے دنیا کو فتح کیا. ان کی اولاد تھی. محمد بن قاسم جب آئے تو سندھوں کی فوج آئی, سندھ کو فتح کر کے یہاں رہے, واپس نہیں گئے. تو وہ سندھی یہاں بس گئے, وہ عربی. آج یہ اپنا لباس, یہ شلوار پہنا یا کھتی پہنا, لمبا کرتا پہنا, یہاں تک کہ آستین پہنا, صافہ پہنا. ہمارے ہندو بھائی تو یہاں تک قمیص پہنتے تھے, 1.5 میٹر کا اتنا پہنتے, زیادہ پہن خدا آتا پہنتے. ان کا تو قمیص یہ تھا, کھتا ان کا اتنا اونچا رہتا ہے. تو یہ لمبے کھتے, یہ لمبے کرتے, یہ صافے کہاں سے آئے؟ آج ہمارے مودی صاحب سے لے کر کے یوگی کے باپ تک بڑھیا قسم کے علی گڑھ پاجامہ پہن رہے, اور وہاں کے عربی صاحب کیا نام ہو چولا پہن رہے. اوپر صدری ان کے باپ کی نہیں, بغداد کی صدری. یہ انقلاب کہاں آیا؟ یہ تمہیں دیکھ کر ان کا نقشہ بدل گیا اور تم خود برباد ہو گئے. ارے لباس تمہارا, کلچر تمہارا, تہذیب تمہاری, پاجامہ تمہارا, شلوار تمہارا, صافہ تمہارا, یہ رومال گلے میں ڈالنا رسول کی سنت تھی. آج ہمارا مودی رومال ڈالنا. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ. یہ جاگیر تمہاری تھی, تم نے چھوڑی تو دوسرے بھائیوں نے لے لی کہ ان کے کوئی جاگیر تو ہے نہیں, ان کو یہ عمل نہیں کرتے, ہم عمل کرتے. انہوں نے رومال گلے میں ڈالا, بڑھیا کرتا پہن لیا لمبا سا جیسے مفتی صاحب پہنتے, علی گڑھ کا پاجامہ پہن لیا, تو نقشہ بدل گیا. اور ایسے بات دنیا میں جا کے لوگ سلام کرتے, اور تمہارا لباس ہم نے چھوڑ دیا, اور ادھر ادھر کی باتوں کی طرف بچ گئے. اللہ نہ خیر اللہ اسلامی لباس میں رہو. یہ ننگے سر چلنا گدھوں کا کام. تم جوان بچے ہو کر ننگے
गांव में तुम नंगे सर चलोगे तो शहर वालों का जनाजा कब उठेगा? बर्बाद तो शहर वाले हो, तुम तो बच रहे हो। तुम अच्छे, तुम्हारे पड़ोसी अच्छे, यहाँ के हिंदू अच्छे, यहाँ के तुम्हारे साथी अच्छे, जाट बिरादरी राजपूत सब अच्छे, एक दूसरे से जुड़े हुए, भाई भाई है। बर्बादी तो शहरों में होती है। ये क्यों भाई भाई हो कि तुम अच्छे हो तो तुम्हारा पड़ोसी भी अच्छा है। तुम अपने सब भाइयों से प्यार करो, मोहब्बत करो, शादी में हिंदू भाइयों को बुलाओ, हिंदू भाई आपको बुलाएंगे तो उनके दिल में आपकी मोहब्बत बैठेगी और उनकी मोहब्बत आपके दिल में बैठेगी। ये हमारा भाई, ये मेरे बच्चे की शादी में आया था, मेरी बच्ची की शादी में आया था। तो इस तरीके से आप लोग सुकून से हो। शहरों में सुकून नहीं है। उनसे पूछो कि शहरों में क्या हो रहा है। जो नंगे सर चले वो बर्बाद हो गए, वो जिसने साफड़ा रखा उनका बेड़ा पार हो गया। इस साफे को छोड़ो मत, ये साफा बड़ा कीमती है। कई इज्जतें इसके पर्दे में छुपी हुई है। छोटा रखो मगर साफा पहनो, या रुमालिया पहन लो मगर सर छुपा के चलो। नंगे सर चलना गधों का काम है और सर पे कपड़ा पहन के चलना नबियों का काम है। आप कहाँ जा रहे हो? किधर जा रहे हो? क्यों अपना दीन छोड़ते हो? क्यों अपना इस्लाम से गद्दारी कर रहे हो? जब ही तो हम बर्बाद हो रहे, हमको कफन भी नहीं मिल रहा है। दिल के फिफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। हम इस्लाम को अपनाएं। ये लिबास खुदा को पसंद, ये शक्ल खुदा को पसंद। और जब अरबी आ गए, सिंध में बस गए, वो सिंधी बन गए। सूबे का नाम सिंध था। हिंद और सिंध दो ही थे। इतना सिंध मशहूर था कि दुनिया में हिंद के बराबर सिंध का नाम था। इतना इल्म था। हमारे मौलाना इनका मुताला इतना वसी नहीं है। कई आलिम अपने ऐसे थे कि जिन्होंने इमामों को मौलाना पढ़ाया। उलमा कहते हैं इमाम तिरमिजी का उस्ताद अबू माशर सिंधी था। इमाम आजम के उस्तादों में सिंधी का आलिम का नंबर आता है मदीने में जाके। अरे इतने बड़े सिंधी आलिम पैदों के सिंध का इलाका अरब से जुड़ गया था, मिला हुआ था। तो यहाँ के बच्चे सब जाके वहाँ पढ़ते थे मक्के मदीने, और वहाँ रहने लगे। अल्लाह ने उनको ऐसा आलिम बनाया जिनका इल्म दुनिया में मशहूर हो और उनकी रहमत पूरी दुनिया में फैल गई। आबिद सिंधी आले रहमा, मौलाना हयात सिंधी आले रहमा, मौलाना हाशिम नगर ठठाई आले रहमा, मौलाना मोइनुद्दीन सिंधी आले रहमा। ऐसे आलम थे कि सिंध के अरब के लोग आकर के उनके पास पढ़ा करते थे। इतने माहिर ऐसे वली पैदा हुए। तो हम इस्लाम को पहचाने। एक बिरादरी तो वो है जो अरब से आई या बस। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। खाली हमारी को लड़ने वाली बहुत है। एक सिंधी बन गए अरबी, और एक सिंध का इलाका राजपूतों का था। किसका था? सिंध जब फतह हुआ तो हुकूमत राजा ताहिर की थी, और राजा ताहिर बुद्धू राम नहीं था, राजपूत का बेटा था। तो जो जब सिंध फतह हुआ तो जो वहाँ राजपूत वगैरह थे सब मुसलमान हो गए। तो सिंधी दो बिरादरी, एक अरबों वाली औलाद है, एक राजपूतों से मुसलमान हो। दोनों जगह मूछ, अब मूछ कहाँ काट पाएंगे? उधर भी मूछ, उधर भी। इसलिए मूछ रहेगी मगर ईमान कराएगा। मैं चाहता हूँ मूछ रहे न रहे मगर ईमान को वापस लाओ जो पहले ईमान था, ताकि दुनिया तुमको सलाम करे। सिंधी का हुस्न, सिंधी का कद, सिंधी की जिस्म, सिंधी की जबान, सिंधी की सखावत दुनिया में बची। सिंधी मर जाता था मगर मेहमान को भूखा नहीं छोड़ता था। मिसालों है, अपने घोड़े को सिंधी ने ज़बाह। आप तारीख तो पढ़ो, एक सिंधी का मेहमान चले गए, घर में बकरी नहीं, बकरा नहीं, बीवी बच्चों से कहा बेटा ना कहीं नहीं, तो घोड़ी हो गई ज़बाह। सुन मौलाना, तेरी कौन के काम आना, घोड़े को ज़बाह करता है। ये सिंधी से। और मेहमान को खाना खिलाया। कहा बेटा तू कैसे आए? कि मैंने सुना है कि आपका घोड़ा बहुत खूबसूरत। जोर से बोलो, आपका घोड़ा। हाँ, उसको देखने आया। क्या अफसोस मैंने घोड़े को ज़बाह कर दिया। आप पहले कहते तो मैं घोड़ा दिखा। कहा मेरे मेहमान आए, और मेरे नबी का फरमान है कि घर पे मेहमान आता है तो खुदा की रहमत आती है। तो आप नहीं आए, आप अल्लाह की रहमत लाए। तो मैंने घर में बकरा बकरी थी नहीं, तो मैंने घोड़े को ज़बाह करके हलाल। घोड़ा हलाल बता देना, मौलाना बता देना। चलो घोड़ा क्या है? जोर से बोलो। मगर इस्लाम ने कहा घोड़ा काटो मत। क्यों नहीं काटो? कि वो जिहाद का हथियार, मुजाहिदों का आला। किसका? जिससे तलवार आड़े वक्त में काम आती है, घोड़ा भी आड़े वक्त में वफादारी का हक अदा करता है। इसलिए इस्लाम ने कहा हलाल तो है मगर ज़बाह मत है। इस्लाम की तो ऐसे सिंधी थे, वो अरबी थे जिन्होंने घोड़ों को ज़बाह किया। वो बुद्धू राम थे क्या? सिंधी थे, आपके भाई, मगर अरबी खून। और हमारा खून सारा मिक्सचर हो गया।
کبھی ڈھولیوں سے شادی کی, کبھی گدھے نام سے شادی. ارے کہاں سے بیوی لایا؟ صحیح گجرات سے لایا. تو بیٹا گھر یہ سے نہیں لایا. ارے مری تیرے گھر میں بچیاں بیٹھی, ان سے نکاح کرنا. کہا وہ گجرات کی بھیڑیوں کو لے کے آتا ہے, اپنے گھر کی بچیوں سے نکاح کرنا تاکہ اولاد نیک بنے. اب ہم نے سب چھوڑ دیا, بھیڑی بھیڑ جو ملے سبحان اللہ. کہاں سے اولاد اچھی ہو, کہاں سے مجاہد پیدا ہو, کہاں سے مفتی پیدا ہو, کہاں سے بھائی جیسا خون ہوگا بیٹا ویسا تو کلر پیدا ہوگا. اب خون بگڑ گیا تو کلر کہاں سے اچھا پیدا ہوگا. پہلے کیسے مجاہد تھے, کیسے بہادر تھے, یہ پوچھو. اپنے علاقے لچمن سنگھ آیا تھا, جانتے ہو نا مونچھوں والا, وہ مجھے ملا, تھوڑی میں نے دوستی کی. کہا سائیں بوتے احسان آئے خدا کی کسی تمہارے بارے میں کئی سالوں. عبدالحادی زندہ تھے. ایک ادھر کا شیخ محمد بھنڈار کا کیا نام, بھنڈار ہے بھنڈار کیا, وہاں کا شیخ محمد تھا. اس زمانے میں بینک میں کسی کے نوکر, یہ بہت بیٹے تھے, ان سے ملاقات ہوئی. کہا سائیں مجھو مال, مجھو بکریوں, مجھو ڈڈیوں, مجھا اٹھنا, مجھا گھوڑا سب وٹھی مجھے احسان. ایک مسلمان کا نام اپنے, وہ اتنا بہادر تھا کہ نسبت تو میرا بھائی بنا. کیا کہتے اپنے, کیا کہتے ہیں بھائی بنتے, دھرم بھائی, دھرم بھائی بنا ہوا تھا. اس نے کہا تو دھرم بھائی بن گیا, مسلمان زبان دیتا ہے تو جان دے دیتا ہے مگر زبان کو مجروح نہیں کرتا. لوگوں نے کہا تجھے گولی مار کر مرنے دو, میں اپنے بھائی پہ مر جاؤں گا. تو اب لوگوں نے کہا یار وہ سیٹھ صاحب جا ودیرو وجہ پہ ودیرو وجہ ودیر لے کر کے تمام مال کو, بکریوں کو, گھوڑوں کو, سونے کو, چاندی کو ادھر مار کر جب بارڈر سے نکل گیا تب کا خدا حافظ. اب یہاں سارا یہاں کے خریدار ہوتا ہے تو اس کی مرضی ہے, اس نے احسان کر دیا. تو لچمن سے مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب میں وڈیرے کا احسان کبھی بھلا, یہ احسان, یہ ایمان, یہ بہادری ہے. گولی کی پرواہ نہیں کی. یہ خون کس کا ہے, یہ موتوں کا والا خون نہیں ہے, یہ عرب والا خون. کہاں والا ہے, عربی اصلی تھے. اب ہم جس کو دیکھتے ہیں اسے شادی کر لیتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں. تو اولاد بھی ایسی پیدا ہو, اس لیے ہم اس کا خیال رکھیں. آپ اپنے بچوں پہ کنٹرول کرو, اپنی بچیوں پہ کنٹرول کرو. بچی لائق ہو جائے بیٹا یاد رکھو بزرگوں فوراً نکاح کرو. بچے کے نکاح میں دیر کرو گے تو کوئی عیب نہیں, مگر بچی لائق ہوتی بسم اللہ کر کے نکاح کرو, اللہ اس کی عزت کو محفوظ رکھے گا. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور جو نکاح نہیں کرتے ہیں شہروں میں دیکھو, رب کی قسم پٹھانوں کی بچیاں بھائیوں کے ساتھ جا رہی. تو بڑی بڑی قوم, ہندو بھائی یا مسلمان, جو بڑی قوم کے ہیں ان کی بچہ تھرڈ کلاس میں جا رہی. یہ کس کا نتیجہ, یہ کالج کا نتیجہ. نہ میری بچی کالج پڑھتی ہے, باپ کا ناک کٹوا ہے. ایسی تعلیم کس کام کی, لاگت ایسی تعلیم. آپ اپنی بچی کو پڑھانے کی تھوڑی قرآن پاک پڑھا لو, اردو پڑھا لو, اسکول جائے, چھوٹی بچی ہو 5-4 کلاس پڑھا لو, بہت ہے. لکھنا پڑھنا جا رہے, پھر اس کا گھر بساؤ, گھر بساؤ تاکہ وہ نماز پڑھے گی, دعا کرے گی تو پورے گاؤں میں رحمت برسے. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا اس پورے گاؤں میں رحمت برسے. یہ بچیاں قرآن پڑھیں گی تو مرد تو مجبور رہتا, کبھی مزدوری کبھی ادھر, لیکن اور تو گھر میں رہتی ہے تو کہے کہ آج 11ویں شریف ہے, 12ویں شریف ہے, آج شب برات ہے, آج معراج ہے, آج قرآن پڑھنا سکھائیں. بچیوں نے قرآن شروع کیا, پورے گاؤں میں رحمت کی بارش ہو. پڑھیں گے آپ کے گھر میں, جیسے سرپنچ صاحب کی بچی سرپنچ کے گھر میں پڑھے گی, مگر آپ کے کیا گاؤں کا نام ہے, پورے ہر پالیے پہ اللہ کی رحمت. جہاں قرآن پڑھا جاتا وہاں رحمت برستی ہے. اس لیے پیارے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ, اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ, تاکہ ہم پہچانیں کہ ہم مسلمان کس کو کہتے ہیں. اللہ کس ذات کا نام ہے, رسول کس ہستی کا نام ہے, ولی کس کو کہتے ہیں, غوث پاک کس کو کہتے ہیں, اپنا مرشد کس کو کہتے ہیں. دیکھو اللہ والوں کی شان, غوث پاک تو اپنے آپ کے ہمارے پوری دنیا کے پیر ہیں. بولو کس کے پیر ہیں, دنیا کے. ان کے بھی پیروں کے پیر, جنید بغدادی علیہ رحمۃ. ان کے زمانے میں ایک پیر میری طرح چلا گیا, سرما لگانے والا. آج کل میرے بیٹ سرمے والے بہت ہو گئے ہے نا, تو سرما والا پیر چلا گیا. بیچارے قوم اپنی بھولی, اس زمانے کے لوگ بھی بھولے تھے. سائیں تمام سہڑو آئے, تمام سٹھو آئے, یہ بنو پیر آئے, بیچارے لوگ ٹوٹ پڑے. تو مرید بیچاروں کے سائیں حاجی صاحب کے مقام سے تو پیر آئے ہو. کتنا سے آئے ہو, کہا وہ موصل کھائے بغداد کے آگے. اچھا موصل کھا آیا, پھر حضرت بہت بڑا پیر ہے, کئی ان کے مرید ہیں, آپ بھی چلیے.
کہا بیٹا فقیر کو ٹائم نہیں ہے، کہنے حضرت چلو، وہ اللہ کے ولی تھے، عالم تھے بہت بڑے، مگر مریدوں نے ضد کی کہ بیٹا ابھی جاؤ تاکہ بولے حل نہ سکے، چلو ہلو ہلو موسیٰ قد حل۔ اب پوری جماعت روانہ ہوئی ان کی خانقاہ سے، جہاں پیر صاحب ٹھہرے ہوئے تھے وہاں جنید بغدادی علیہ رحمۃ اتفاق سے ادھر جنید بغدادی کا پہنچنا ہوا اور ادھر سے پیر صاحب کو کھانسی آئی، خوب خوب کرتے ہوئے کدھر تھوکا؟ کعبے کا۔ اور جنید بغدادی کے بدن میں آگ لگ گئی، اتنا بڑا بدنصیب کہ ارے کعبے کی طرف تو تھوکنا گناہ، پیر کرنا گناہ، پیشاب کرنا گناہ، ارے جو رب کے کعبے کو نہیں پہچانے گا وہ اللہ کو کیا پہچانے گا؟ پہلے تو رب کو پہچان تب تو کعبے کو پہچانے گا، کعبے کو پہچان، یہ کعبے کو نہیں جانتا ہے تو رب کو کیا پہچانے گا؟ بس لوگ نا وہیں پیچھے بولا، کہا نہیں بیٹا، کہا حضرت پیر صاحب ہی ہے، کہا نہ بابا وہ کے پیر نہ کر، اور خود پیر جو پیر ہے سرکار یہ کہا نہیں بیٹا، جس کو اللہ کے کعبے کی حرمت کا پتہ نہیں، کہ رب کے کعبے کی عزت نہیں جانتا ہے، وہ اللہ کی عزت کیا جانے گا، وہ رسول کی عزت کیا جانے گا؟ یہ کعبے کی طرف تھوک رہا ہے، یہ بے ادب ہے، اور بے ادب کبھی ولی، یہ اسلام، دور سے بولو کیا ہے بیٹا؟ اسلام یہ نہیں کہ بھئی ہم نے اپنی داڑھی تھوڑی سی رکھا دی بیٹا، یا نام اسماعیل حبیب اللہ، نہیں، نام کچھ بھی رکھو مگر عمل کر۔ اسلام عمل کا نام۔ آپ نماز پڑھو، گھر میں پڑھو، چاہے کارخانے میں پڑھو، فیکٹری میں پڑھو، کھیت میں پڑھو، فارم میں پڑھو، گجرات میں پڑھو، گدھوں کے بیچ پڑھو، گھوڑوں کے بیچ پڑھو، مگر نماز پڑھو۔ نماز کے لیے کوئی پابندی نہیں، کپڑا جگہ پاک ہونی چاہیے، آپ جنگل میں پڑھو۔ ایک روایت آئی کہ اللہ کے نبی ایک غزوے سے واپس پلٹے، جنگ جیت لیے تو واپس پلٹے، نماز کا وقت آیا تو فوراً آپ نے کہا بھائی الصلاۃ الصلاۃ، زور سے بولو الصلاۃ، الصلاۃ کے معنی نماز، نماز۔ تو صحابہ نے وضو کیا، اگر پانی نہیں تیمم کیا۔ ایک صحابی نے اپنی چادر بچھا دی، زور سے بولو کیا بچھا دی؟ کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے، کہ سرکار اس میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے۔ چادر بچھا دی، اللہ کے نبی وضو کر کے آئے، اور چادر بچھی ہوئی تھی، چادر پہ دونوں پیر رکھ دیے، دونوں پیر، زور سے بولو، دونوں پیر رکھ دیے، رکھ کر کے اتنا اپنی چادر کو اٹھا لی اور یوں رکھ دیا، اور ریت پہ نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، میری تمنا تھی کہ آپ میری چادر پہ قدم پاک رکھیں تو میری چادر برکت والی ہو جائے گی، میری چادر متبرک ہو جائے گی، اور میں اپنے بچے سے کہوں گا بیٹا جب میرا آخری وقت ہو تو کفن میں یہ چادر مجھے پہنانا کہ اس پہ نبی کے قدم پڑ گئے ہیں، اور جس چادر نے نبی کے قدموں کو چوما وہ چادر کبھی دوزخ میں جا نہیں سکتی ہے، تو چادر کے محابے سے میں بھی جنت میں چلا جاؤں، یہ میرے مصطفیٰ کی چادر ہے جس نے نبی کے قدموں کو بوسا دیا۔ سرکار آپ نے چادر ہٹا دی، اس کا دل اچھا تھا، نبی نے کہا ٹھیک ہے تیرا جذبہ اللہ قبول کرے، میں نے قدم رکھ دیا، قدم برکت والی ہو گئی، برکت والی ہو گئی۔ میں نے فرش پہ اس لیے نماز پڑھی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ مسلمان جب جنگل میں نماز پڑھتا ہے تو پیر کے نیچے، گھٹنے کے نیچے، پیشانی کے نیچے، ہاتھوں کے نیچے، بدن کے نیچے ریت کے جتنے ذرے آتے ہیں، ریت کے ذرے، زور سے بولو ریت کے، یہ ریت ہے، واری 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 کے جتنے ذرے آئیں گے کل قیامت میں جب آپ اٹھیں گے تو فرشتے کہیں گے میاں نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ تو ذرہ ذرہ کہے گا اس نماز تو میرے سینے پہ پڑھی تھی، نماز میرے کلیجے پہ پڑھی تھی، نماز تو میرے جگر پہ پڑھی۔ ریت کا ایک ایک ذرہ اس کی گواہی دے گا، تو رب فرمائے گا اس کے تو گواہ ایک دو نہیں لاکھوں ہیں، اس کو جنت میں بھیجو، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ میرے نبی نے کیا ہم کو طریقہ بتایا، ہم کھیتوں میں نماز پڑھیں، ہم جنگل میں نماز پڑھیں، ہم ریت کے نرم گوشے پہ نماز پڑھیں، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور سرکار نے کہا تم جنگل میں رہو تو اذان دو، تو صحابی نے پوچھا سائیں اذان آئے اعلان، آپ پکارو سرپنچ صاحب ادھر آئیے، مفتی صاحب ادھر آئیے، مولانا علی شیر ادھر آئیے، تو آپ کسی کو بلائیں گے تب آواز دیں گے، تو نماز میں اذان آواز ہے، حی علی الصلاۃ ہے نا آج، حی علی الفلاح ہے نا آج، جنت نا آج، تو اذان اصل میں اعلان ہے کہ بندہ آ جائے جنت، جنت کا دروازہ کھلا، آ کے نماز پڑھ تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو جنگل میں تو سب لوگ ہوتے نہیں، میں اکیلا ہوں، تو گاؤں میں شہر میں اذان دوں تو عقل کہتی ہے کہ آپ کو بلاؤ، آپ کو بلاؤ، مولانا کو بلاؤ، آپ کو بلائیں گے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو چلو ہلو پان مسجد میں ہلو،
हिते त माण्हू सभु गॾु आहिनि, सफ़र में असां आहियूं, सभु मिड़ी माण्हू गॾु वेठा आहिनि, कोई ॿाहिरि आहे कान, कोई भाग ॾियण की कहिड़ी ज़रूरत है। तो सरकार ने फरमाया नादान तो जंगल में अजान दे तो जहां तक तेरी आवाज जाएगी अल्लाह अकबर बोलो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जहां तक आवाज जाएगी, पेड़ सुनेंगे, दर्द सुनेंगे, बूहन सुनेंगे, वारी सुनेगी, घास सुनेगा, जितने खुदा की मखलूक आपकी आवाज सुनेगी, क़यामत में वो सब दर्द गवाही देंगे, मौला तेरे बंदे ने तो हमें अजान सुनाई, तेरा नाम सुनाया था, तेरा जिक्र सुनाया था, जंगल का एक एक दरख्त का पत्ता तेरी गवाही देगा, तो तेरा बेड़ा अजान अजान दे के नमाज पढ़ो, इस्लाम की बरकत है। आप खेत में अजान दो फिर देखना रुकार आएगा ही। जब से पीर साहब ताज हुसैन अल्लाह उनकी उम्र में बरकत करे वो तशरीफ लाए तो हमारे यहाँ मौलाना रुकार चला गया। मेरे वाली कंपनी कहती है अगर हमेशा बाड़मेर में रुकार, जैसलमेर में रुकार। जब से पीर ताज हुसैन आए 11वीं शरीफ शुरू की, 12वीं शरीफ शुरू की, मिलाद शरीफ शुरू किया, जिक्र गौस पाक शुरू किया, बेचारे भोले भोले बकरियां गदियां चारते चारते आए, शाम को बैठ गए, जिक्र सुन लिया, अल्लाह को प्यार आ गया कि मेरे नबी के गुलाम आप तो गए, आज इतने करीब आए, कल और करीब आ जाएंगे, कल मस्जिद के करीब आ जाएंगे। तो खुदा की कुतुब कार साली खत्म हो रही, रुकार खत्म हो रहा है, अच्छा जमाना आ रहा है, ये सब जिक्र मुस्तफा की बरकत है, जिक्र इलाही की। आप जो अल्लाह नबी का जिक्र करते हो ये जिक्र इलाही है, इसी की बरकत है कि अल्लाह ने तकलीफ को दूर कर दिया और आपके खेतों को चमन साल बना दिया। हम अल्लाह का जिक्र करें। जैसलमेर में मौलाना उर्स होता है, क्या होता है उर्स, अपन 11वीं शरीफ करते हैं। तो पीर ताज हुसैन किबला ने यहाँ आकर के एक मिजाज दिया तो हमारे भाई तैयार हो गए, छोटे छोटे गांव में उर्स, 11वीं चली, गौस पाक की 11वीं, और अब जब 11वीं की तो मैंने थोड़ा इंजेक्शन लगाया तो लोगों ने वादा किया कि आइंदे साल से हम उर्स भी करेंगे। उर्स बेचारे करते हैं मगर पता कोई कहने वाला उनको नहीं, भाई रास्ता दिखाओगे जब तो मुसाफिर दौड़ेगा, रास्ता ही का पता नहीं तो कहाँ से वो दौड़ेगा। तो उनको आलिमों ने बताया नहीं, हमारे मौलवी साहब बेचारे गूंगे हैं, कुछ बताते नहीं। अगर सही बात बताओ, इस्लाम की बात बताओ, कहना कि हमारी बच्चियां जब नंगी चलती है तो हमारे इतनी बीमारी आ गई कि उनका दुपट्टा यूं रहता है, ऐसा दुपट्टा तो भीड़नी भी नहीं होती। क्या तरीका, हमारे आलिमों की जिम्मेदारी की जुम्मे में तकरीर करें कि मुसलमान औरत को सीना छुपाना फर्ज है। अगर मुसलमान बच्चा शराब पिएगा तो ईमान से निकल जाएगा, हराम है। ऐसे हमारी बच्चियों को सीना खोलना भी हराम है। हमेशा बच्ची चले चलो बुर्का मत ओढ़ो, बुर्के का रिवाज नहीं, आपकी चादर भी बुर्का है माशाअल्लाह, बड़ी चादर है। अगर ये चादर हमारी बच्चियां ढंग से ओढ़ ले तो अल्लाह को प्यारा है, ये इस्लाम है। बदन छुपाना ये फर्ज है और हमारी बच्चियां नंगी चलती, इसको इस्लाम नंगा कहता, इसकी कोई एक खट्टे बंदे पहले को इस्लाम कबूल नहीं करता। वहाबियों को देखो पोकन अपने सुन्नी घूमती, मैं अभी गया मौलाना हैरान, सबकी शलवा, मैंने कहा यार घूमतियों ने सालों में नक्शा बदल दी और हमारे मौलवी मर मर के चले गए, कुछ भी नहीं बदला, कब बदली कोशिश करो। अब के पीर साहब आएंगे तो मैं कह दूंगा कहा तो आपने बूढ़े की बीमारी को खत्म कर दी, अब ये गाखरे वाली बीमारी है ना, ताकि हम सच्चे मुसलमान बन जाएंगे। इंशाअल्लाह मैं पीर साहब से बात करूंगा। हम हजार तकलीफ करते हैं, हमारे इंजेक्शन में बीमारी जा नहीं पाती, कमजोर तो होती है मगर जाती नहीं है, और पीर साहब के एक इंजेक्शन से बीमारी की जड़ कट जाएगी। तो आपके पीर साहब को बोला भी खलीफा साहब, अरे तो ये गाघरे वाली बीमारी इस्लामी लिबास पहनो, अपनी बच्चियां शलवार पहनती तो हमारी माँ क्यों नहीं पहनती, अदब का लिबास है। ओढ़ना ओढ़ो, ये ओढ़ना पर्दा, एक बुर्का है मगर उसको यूं छुपा सीने पे डालो, खुला रखना ये वाकई विरासियों का काम, जातियों का काम। ये बेचारी भील होते थे अपने कबीले जमाना में, उनका काम है। मुसलमान का ये काम नहीं कि सीना तान के सीना छुपा के, ये इस्लाम की। आप लोग सब मुफ्ती हो, आप इस्लाम के नुमाइंदे हो, आप घर जाके कहना कि मुफ्ती साहब ने कहा अम्मा जी सीना खोल के चलना हराम है। अपनी माँ से बात शुरू करो, अपनी बच्ची से शुरू करो, अपनी बीवी से शुरू करो। जिसने अपने घर को सुधारा पूरी कौम सुधर जाएगी, क्योंकि अपने घर से बात चली। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने यही तो कहा वालिदल अशीक़ल अक़रबीन, महबूब आप घर वालों को पहले समझाइए। इस्लाम घर से चला, जंगल में तो नहीं चला। तो आप लोग जाकर के घर पे कहेंगे नहीं अम्मा जी मुफ्ती साहब ने कहा कि सीना खोलना हराम, दुपट्टा ओढ़ो,
अपने बदन को छुपा के चलो, सीने को ढांप के चलो, बच्चियों से कहो, बीवी से कहो, बहनों से कहो, बहन चलो तो सीना छुपा के चलो। ये औरत का जेवर है। हमें सोना पहनना, चांदी पहनना कोई जरूरी नहीं है। औरत जितनी हया करेगी उतना उसका मर्तबा बढ़े, इतनी उसकी शान बढ़ेगी। नमाज कबूल, रोजा कबूल। अगर बेहया है तो नमाज रोजा मरदूद हो जाएगा, कबूल नहीं होगा। पहले जमाने में देखो अल्लाह ने कैसा ईमान पैदा किया था, कैसा उनका ईमान था, कैसा उनका जज्बा था, कैसा इस्लाम पे उनकी पाबंदी थी। दिल्ली के बुजुर्ग थे, उनको जुकाम हो गया तो मुरीद बेचारे परेशान, पीर थे बड़ी उम्र। एक हकीम साहब थे, हजरत हमारे पीर साहब को जुकाम हुआ और 117 साल या 113 साल की उम्र है और उनको सांस में तकलीफ। तो वो हकीम अच्छा था, साहिब ईमान था। अपने पुड़िया होती नस्वार, अपने गांव में लोग नाक में डालते क्या करते, वो उस जमाने में नाश जिसको नस्वार करते फारसी में, वो शुरू हुई। ये अंग्रेज का आखिरी दौर है, 1921, 1922, 1923 के। तो हकीम साहब ने कहा ये पुड़िया लाओ और पुड़िया खोल करके पीर साहब को आप सूंघाओ, तो सूंघेंगे तो उनका नजला खुलेगा, छींक आएगी, छींक आएगी तो पानी टपकेगा, पानी टपकेगा तो नजला जो जम गया वो खुल जाएगा, तो सांस लेने में आराम आएगा। मुरीद गया, पुड़िया लेकर आया। देखो अल्लाह के वली कैसे थे, पहले के मुसलमान कैसे थे और आज हमारे भाई कैसे थे। पुड़िया लेकर आया, कहा बाबा बगीर साईं वठो, साईं वठो। मुरीद कह रहा, कहा बाबा ही छाए, का साईं नस्वार आए, का बाबा नस्वार छाए, का साईं करो पत्तो हुंदो आए, उनको कूटे, उसका सफू बना दिया, उसका कुरमा बना दिया, उसका सफू बना दिया। हल्का सा इसको आप सूंघिएगा तो आपको छींक आएगी, छींक आएगी तो पानी टपकेगा, पानी टपकेगा तो नजला आपका खुल जाएगा, नजला खुलेगा तो दिल पे सांस लेने में आपको आराम होगा। तो दवा कोई गुनाह तो था नहीं, मगर ईमान देखो, क्या देखो, जोर से बोलो, ये ईमान है। अल्लाह के वली ने कहा बेटा आया हीरा रसूल माँ इस्तेमाल करना भूल। ऐ पीर मुरीद से कहा बेटा इतना तो बता दे, क्या इस नस्वार को मेरे नबी ने भी कभी इस्तेमाल की? तो मुरीद कांप गया, साईं अल्लाह के नबी के जमाने में तो गरीब थी नहीं, ये तो हिंदुस्तान में कल परसों पैदा हुई है, अभी बिल्कुल बच्ची है, अरब में कहाँ थी? तो कहा बेटा जब नबी ने इसको इस्तेमाल नहीं किया तो फकीर की एक जान है, अगर 100 जान हो तो कुर्बान कर दूंगा, मगर वो काम नहीं करूंगा जो नबी ने काम नहीं किया। मुझे नस्वार नहीं चाहिए, मुझे नबी की मोहब्बत चाहिए, मुझे नबी की इताअत चाहिए। कुरान कहता फत्तबूनी युहब्बुकुमुल्लाह, नबी जे पुठियां पुठियां चलो त कामयाब थी वेंदा। नबी पाक की पैरवी इस्लाम की जिंदगी है, ईमान की जिंदगी है, जन्नत का टिकट है। नबी पाक से हट गए तो दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। इसलिए साईं चाहे जान रहे चाहे ना रहे बेटा, मगर मैं नस्वार नहीं लूंगा। क्यों? कि मेरे मुस्तफा ने कभी इसको इस्तेमाल, ये इस्लाम है, ये ईमान है। ऐसे पीर थे। जुनैद बगदादी को देखो, का बेटा जो अल्लाह के घर का अदब नहीं करता है और नहीं पहचानता, वो रब को क्या पहचाने। मैं ऐसे पीर की कदर, कितने पीर थे ऐसे अल्लाह वाले थे, गौर करो। उन पीरों की वजह से इस्लाम फैला, ऐसे उलमाओं की वजह से इस्लाम फैला, ऐसे नेक बंदों की कोशिशों से इस्लाम आप हम तक पहुंचा। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हमारा कलमा एक या दो है, जोर से बोलना, कलमा एक, जोर से बोलो, कलमा 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 एक। कुरान एक या दो है? कुरान, जोर से बोलो, कलमा एक, कुरान एक, रसूल एक, दीन एक, काबा भी एक और खुदा भी। तो आप एक क्यों नहीं होते? हमारा कलमा भी एक, हमारे रसूल भी एक, हमारा रब भी एक, हमारा काबा भी एक, हमारा कुरान भी एक। तो प्यारे हम एक बने। ये क्या नाम, ये लोड़ी है, घोड़ी है, ये दुनिया की बात है, ये नाम है। जैसे शेर मोहम्मद है, खैर मोहम्मद है, इस्माइल खान है, हबीब खान है, नाम है। ये इस्माइल है, ये हबीब है, पहचान है। तो ये हबीब है, क्या लोड़ी घोड़ी, ये हमारी पहचान है, पहचान है, कौमियत, कबीला, ये हमारा कबीला, जात नहीं है, जात हमारी इस्लाम है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फहुव मुस्लिम। कुरान कहता इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ए महबूब जिसने कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गया, वो सब भाई भाई, सब भाई भाई। ये सबक हम याद करेंगे तो इज्जत बचेगी।
نہیں تو دنیا پیس کے آپ کو سرما بنا دے گی، کفن کی چادر بھی نہیں ملے گی۔ زمانہ بڑا نازک آ رہا ہے، ہوا بڑی آندھی چل رہی ہے، اس ہوا سے بچنا ہے تو مسجد کا سہارا لو، نمازی بن جاؤ۔ غوث پاک کا دامن پکڑا تو دیکھو، مولانا سے پوچھو غوث پاک کی عبادت کا عالم کیا تھا۔ سرکار غوث اعظم نے 40 برس تک، زور سے بولو بیٹا، 40 برس تک عشاء کہتے ہیں سومانی کو، سومانی کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ تو آپ سوئے ہوں گے، بتاؤ، ارے رات کو سوئے تھے کیا؟ سوتے تو وضو ٹوٹ جاتا بیٹا، سوتے تو وضو۔ غریب غوث پاک نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، وضو ایک، دوبارہ وضو نہیں کیا۔ اگر سوتے تو نیند آتی تو وضو ٹوٹ جاتا، آپ سوئے نہیں تو نیند نہیں آئی، نیند نہیں آئی تو وضو، بولو، نہیں ٹوٹا تو عشاء والا وضو صبح کام آ گیا۔ اسے اللہ کی مرضی، انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، تم یارو فجر کے وضو سے فجر تو پڑھ دو، عشاء چھوڑو، فجر کے وضو سے ہی فجر پڑھ دو تو مجھے خوشی ہوگی الحمدللہ کہ ہم نے فجر کے وضو سے نمازی بنو۔ نماز کے بغیر کوئی سہارا نہیں۔ ہماری زندگی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم غوث کو پہچانیں، ہند الولی کو پہچانیں، محبوب عربی کو پہچانیں، سید الانبیاء کو پہچانیں، رسولوں کے سردار کو پہچانیں۔ وہ پہچان کب ہوگی بیٹا؟ کہ ہمارے پاس علم ہوگا۔ آپ بکریاں پالو، گائے پالو، اونٹ پالو، کوئی گناہ نہیں۔ جانور پالنا بیٹا گناہ نہیں ہے، نبی کی سنت۔ سرکار موسیٰ کے جانور تھے، بکریاں سرکار موسیٰ کی تھی، اونٹ میرے نبی کا تھا، گھوڑا سرکار علی کا تھا، تو گھوڑا پالو تو سنت، اونٹ پالو تو سنت، بکری چراؤ تو بھی سنت، گائے پالو تو بھی سنت، کوئی عیب نہیں ہے، مگر یہ جانور پالو مگر نمازی بنو۔ یہ اسلام ہمیں نماز کا پیغام دیتا ہے، اسلام ہمیں جھکنے کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی زندگی دیکھو، یہ بڑے مولوی صاحب سے دلی آپ جاتے ہوں گے، ان کا نام تھا علامہ محمد قاسم فرشتہ، مولانا قاسم کا ہم نام، مگر علم کا سمندر تھا۔ ان سے ایک مولوی صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کتنے زمانے سے غریب نواز کی آپ نے نصیحت کی کہ غریب نواز مدینے سے کب چلے، پھر بلخ کب آئے، سمرقند کب آئے، لاہور کب آئے، پانی پت کب آئے، دلی کب آئے، اور اجمیر؟ آپ کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں، 60 سال ہوا۔ کتنے سال؟ 60 سال۔ 60 سال سے آپ غریب نواز پہ بحث کر رہے، ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو سرکار اتنا تو بتا دو کہ غریب نواز کی عمر بڑی ہوئی قریب 100 سال کی، اور غریب نواز مدینے سے چلے اجمیر آئے، نہ گھوڑا تھا نہ بگھی تھی، چلے پیدل چلے، زور سے بولو کیسے چلے؟ نہ ان کو پیسے کی پرواہ، نہ شادی کی پرواہ، نہ کسی چیز کی ہوتی، ہزاروں میل چل کے میرے بھائی آئے تاکہ نانا کا دین چمک جائے، نانا کا دین روشن ہو جائے، انسان سچا انسان بن جائے۔ جو پتھر کی پوجا کرے وہ پتھر سے بچ کر کے خدا کی پوجا کرے، جو پیڑوں کو پوجے وہ پیڑوں سے ہٹ کر کے ایک رب کی پوجا کرے، جو جانور کی پوجا کرے وہ جانور کو طلاق دے کر کے جانور پیدا کرنے والے رب کی پوجا کرے۔ یہ مقصد ہے۔ اجمیر آئے، کئی سال لگے، بولو کئی آ گئے۔ اب وہ مولانا چھوٹے والا مولوی قاسم سے پوچھتا، حضرت بتاؤ کہ اتنے سفر میں چندتا نماز قضا کرے، اتنے لمبے سفر میں غریب نواز کی نماز کتنی قضا کرے؟ سوال بھی ہوا، سفر میں نمازی کتنی قضا ہوئی؟ تو علامہ فرشتہ بہت بڑے عالم ہیں، علم کے پہاڑ، اللہ نے ایسا علم دیا، اور وقت کے ولی بھی تھے۔ درود شریف پڑھیے گا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ علم کے پہاڑ، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ غور کرو، سوال کیسا اور آنسو کیوں آئے؟ کہا بیٹا چمی پرسی، چنتا نماز قضا کر دے۔ ارے بیٹا تو کیا پوچھتا ہے کہ غریب نواز نے سفر کے پیریڈ میں، سفر کے دوران، سفر کے زمانے میں کتنی نماز قضا کی؟ قسم عزت متعال، قسم عزت متعال، در زندگی یش سجدے تہجد ہم قضا نہ شد، قسم رب کعبہ کی 97 سال کی عمر، کتنی؟ یا 92 سال کی عمر، یا 102 سال کی عمر، 3 قول ہے۔ اس عمر میں غریب نواز نے کبھی تہجد کے نفل کو بھی قضا
بیٹا تو کہتا کہ نماز کتنی قضا ہوئی، نماز تو بڑی بات ہے. میرے ہند الولی نے آج بیٹا تہجد پڑھی جاتی ہے رات کو 3-4 بجے آدھی رات. انہوں نے اپنی پوری عمر میں جب سے شعور سنبھالا تہجد کی نماز کو کبھی قضا. بتاؤ میرا بھائی یہ کیا ہے؟ اسلام. زور سے بولو کیا ہے؟ کیا ولی ایسے بن جاتے ہیں کیا؟ سرما لگا دو، مرغا کھا لو، گدھا کھا لو، بیل کھا لو، ایسے کوئی ولی بنے گا کیا؟ نہیں بیٹا، مٹا دو اپنے ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانے خاک میں مل کر گلے گلزار ہوگا. سرخ رو ہوتا انسان ٹھوکری کھانے کے بعد، رنگ لاتی حنا پتھر پہ پس جانے کے بعد. مہندی کا کلیجہ پانی پانی ہوتا ہے تب اس میں کلر پیدا ہوتا ہے. ہم عبادت نہیں کریں گے تو ایمان کا نور ہمیں حاصل، ہمیں پکڑنا ہوگا، ہمیں اسلام کو سمجھنا ہوگا، ہمیں برائیوں سے بچنا ہوگا، ہمیں باپ کے قدم چومنے ہوں گے، ہمیں ماں کے تلوے چومنے ہوں گے، ہمیں بھائی کی قدر کرنی ہوگی، ہمیں اپنی بہن کو ماں کی طرح سمجھنا ہوگا، ہمیں دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھنا ہوگا، ہمیں دوسروں کی بہن کو اپنی ماں سمجھنا ہوگا، ہمیں مسجد کو اپنا کعبہ سمجھنا ہوگا. ہم دل میں جب تک عشق نبی کی آگ نہیں بھڑکائیں گے، کلیجے کو نہیں جلائیں گے، ہمیں دنیا میں کعبہ نظر نہیں آئے گا. آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایمان پیدا. آگ کر سکتی ہے اندازے پر سے نہ پیدا. سرکار ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا، اللہ کے نبی تھے تو فرشتے بلبلا گئے کہ مولا تیرا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا. رب نے فرمایا یہ امتحان ہے. کہا مولا تو بچا دے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے ابراہیم کی محبت پہ اعتراض کیا. ابراہیم بھی سچا، اسماعیل بھی سچا، تو اسے بچا دے. تو رب نے کہا چاہے جبرائیل تو خود چلا جا کر اللہ کے نبی سے، میرے نبی سے کہہ دے کہ اے ابراہیم تو کہہ دے مجھے بچا. تو ابراہیم کہہ دے تو پر مارنا، آگ کو ٹھنڈی کر دے. جبرائیل امین آئے، کہا یا اللہ کے نبی خلیل اللہ، میں جبرائیل امین ہوں، تمام فرشتوں کا سردار ہوں، رب نے مجھے بھیجا ہے. ہم نے غلطی کی کہ ہم نے آپ کی محبت پہ اعتراض کیا تو اللہ نے یہ سب امتحان آپ کے لیے پیدا کیا. اب آپ سچے، آپ کا بیٹا بھی سچا، خدا کے لیے آپ مجھے کہہ دو تو میں پر مار کے اس آگ کو ٹھنڈا کر دوں. کہا جبرائیل میں تجھے کہوں کہ تو آگ ٹھنڈی کر، یہ تو میرے عشق کی توہین ہے، میرے عشق کی، میری محبت کی توہین ہے. ارے جس کی محبت میں جلایا جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر میری محبت سچی ہے، میرا عشق پکا ہے تو میرا رب بچانے کی طاقت رکھتا ہے. اگر جس کی محبت میں جلایا جا رہا ہوں میرا عشق کچا ہے، میری محبت ادھوری ہے تو جلنے دے تاکہ جل کے پکا ہو. یہ ہے خلیل اللہ. جبریل گیا کہ یا پروردگار تیرا ابراہیم تیرے سوا کسی کی پرواہ نہیں. وہ کہتا میرا رب دیکھ رہا، میرا عشق سچا ہے تو بچا دے گا، کچا ہے تو جلنے دو تاکہ جل کے پکا ہو جاؤ. جل کے، زور سے بولو، جل کے. اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل یہ ہے میرا خلیل، یہ ہے میرا خلیل. اب رب کو پیار آ گیا. امتحان میں ابراہیم کامیاب ہو گئے. آگ جلتی رہی مہینوں تک جو آسمان کو چھوتی رہی. رب نے جب ابراہیم کو منجنیق، جو اپنے گوفن کہتے ہیں نا گاؤں میں، ایسی منجنیق اس میں ڈالا نمرود نے اور سرکار ابراہیم کو پھینکا، آگ دی. اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم کو محفوظ رکھنا، ان کو بچا کے رکھنا، تکلیف مت دینا. رب کا حکم آیا. مہینوں جو آگ جلائی گئی تھی 1 سیکنڈ میں باغ بن گئی. 1 سیکنڈ میں. یہ قرآن میرا بھائی، یہ قرآن. یا نار کونی بردن وسلاما علی. علماء نے لکھا کہ اللہ نے بردن کو کہا، اگر سلامت نہیں فرماتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ آپ کو تکلیف دے دیتی. آپ تکلیف لانے کا ٹھنڈی بھی ہو جائے اور میرے ابراہیم کو سلامت رکھنا، تکلیف مت دینا. ٹھنڈی ہو مہینوں کی آگ ایک لمحے میں ٹھنڈی ہو گئی. تو اپنے سندھی والوں نے کہا نا، قادر جی قدرت کے کمی مور نہ کا، صاحب جی سارا کے حد نہ اس کی قدرت کا کوئی پتہ ہے نہ اس کے حساب کی کوئی پتہ ہے. میرے عزیز اپنے رب کو یاد کرو، اولیاء کرام کی محبت کو دل میں بساؤ. یہ سب بزرگان دین کے کرشمے ہیں، ان کی محبتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم آپ زندگی کی سانس لے رہے ہیں. یہ ہمارے بل بوتے پر ہم زندے نہیں ہیں. لوگ اتنی تیاریاں کر رہے ہیں کہ جس سے عقل حیران ہے.
हमारी कौम तो नींद ले रही है। सांप साला आकर के सर पे खड़ा है और मियां भाई सो रहा है, वो कैसे बचे? गजब हो गया। हम सुधरें, हम इत्तेफाक पैदा करें, हम जमाने को पहचानें, हम अखबार पढ़ें, हम हालात को देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है, फलस्तीन में क्या हो रहा है, लबनान में क्या हो रहा है, गजा की पट्टी में क्या हो रहा है, और जनाबे वाला बहराइच में क्या हुआ। कहाँ सो रहे? कब तक सोते रहोगे? कफन भी नहीं मिलेगा। किसी दीवाने ने कहा था, लाहौर वाले ने, न संभलोगे तो मिट जाओगे आए मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे आए मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। हमें संभलना है, हमें इत्तेफाक पैदा करना। ये ज़हन बना लो कि जात पात कोई बीमारी नहीं है, हम सब मुसलमान हैं, हम सब नबी के गुलाम हैं, नबी के गौस पाक के गुलाम हैं और पीर ताज हुसैन के वफादार हैं। वफादार हो कि नहीं वफादार हो? गद्दार हो क्या? तो बोलो नहीं यार वफादार है। वफादारी का हक अदा करो। वफादारी है तो पीर साहब ने जो सबक दिया वो सबक बेटा याद रखो। वो सबक है नमाज का। पीर साहब का सबक है, जोर से बोलो, किसका? जोर से बोलो, नमाज का। ये पीर साहब ने यही कहा, नमाज का, रोजे का, माँ बाप का अदब करना, कुरान की तिलावत। घर में आप सुबह 2 रुकू पढ़िए, अगर 2 रुकू पढ़ के जाएंगे तो खुदा की कसम शाम तक आपके घर में नूर बरसता है। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वहां कभी बीमारी बर्बादी नहीं, रहमत। अल्लाह का इम्तिहान अलग है, उसको तो हम कुछ छेड़ नहीं सकते, मगर कुरान की बरकत। आप कुरान पढ़िए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। आपके यहाँ मदरसा होगा, बच्चों पे तवज्जो दो। मैं पीर साहब से कहूँगा कि यहाँ गश्त लगाओ, अच्छा कस्बा है, सुना पीर साहब के बड़े आप वफादार हो। अल्लाह आपकी वफादारी में और बरकतें पैदा करे। याद रखो जी, एक बुजुर्ग ने आखिरी के साथ सुना लो, आप पीर साहब के वफादार हो और पीर साहब से जुड़े हुए हो। एक शहर में कुत्ते मौलाना ज्यादा हो गए, ये तुम्हारे साथी शिराजी जो मौलाना ने पढ़ाया होगा, लिखा है किस्सा। तो लोगों ने कहा यार ये कुत्ते परेशानी को पकड़ता हूँ। अब पुलिस आई, जिसको बने नगर निगम कहते हैं, तो पुलिस वाले आए, उसे अगर कुत्तों को पकड़ना चाहा तो कोई कुत्ता इधर भागा, कोई कुत्ता इधर भागा, कोई इस गली में भाग गई। एक कुत्ता पालतू था, जिसे सरपंच साहब ने किसी कुत्ते को पाल लिया, और इधर पालतू सरपंच साहब का मकान, और इधर पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी थी जो जमाने में थी। तो कुत्ता उधर से भागा ना उस गली में गया न गया, पुलिस वाले जहाँ खड़े उधर बेटा आ रहा, लोगों का कुत्ता है साला काटेगा, इधर हमला करेगा। अब पुलिस वाला इधर हटा, इधर कुत्ता शेर की तरह आता, गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी पे छलांग मारी, पुलिस वालों पे छलांग मारी, सब हट गए खिचड़ी की तरह, और ये सीधा आगे जवान खड़ा था, उसके पैरों में जाके पहुंचा। उसने उस सर पैर पे बदन पे हाथ फेरा, उसने कहा खबरदार। पुलिस वालों से कहा ये कुत्ता मेरा पालतू है, इसको मत टच करना, उनको पकड़ो जो आवारा कुत्ता, तो मेरा पालतू कुत्ता है। आपको नजर नहीं इसके गले में क्या पड़ा है? डोरी। पालतू कुत्ता होता है ना, तो मालिक क्या करता, कोई रस्सी वगैरह गले में डाल देता, तो पता चले पट्टा, जब ये कुत्ता फला सेठ साहब का है, फला हाजी साहब का, उसका पट्टा पड़ा, तुम क्यों पकड़ोगे? तो पुलिस वालों का भाई हमको इल्म नहीं था, हम माफी चाहते, इसको नहीं पकड़ेंगे दूसरों को पकड़ेंगे। एक बुजुर्ग उधर से आ रहा, सफेद दाढ़ी, चेहरे पे नूर बरस रहा, वो रोने लगा। लोगों ने यार कुत्ता शेर साहब का, कुत्ते को हमने पकड़ा नहीं, कुत्ते ने छलांग मारी, सबको ढूंढा, पुलिस की गाड़ियों को पामान करके जाके मालिक के पैरों में पड़ा। ये बड़े में क्यों रोते? लोग आप जैसे बुजुर्ग थे गए, हजरत आपको क्या तकलीफ? आपको कुत्ता तो नहीं पकड़ा जाए, आप क्यों रोते? कहा बेटा मैं कुत्ता दे करके मुझे खुदा याद आया। इस्लाम तो देखो कहाँ जा रहा है। कहा कुत्ते ने मुझे खुदा याद दिला दिया। कहा सरकार कुत्ते ने कैसे खुदा याद दिला दिया? ये सादी शिराजी यही है जो अल्लाह का वली था, 120 साल की उम्र पाई, वो जनाजा उठा तो कई हजारों लोगों को जनाजे को कांधा देने का मौका नहीं मिला। इतना मजमा, ये अरब का वली, ये रोने लगा। हजरत आप क्यों रोते हैं? कहा देखो ये कई कुत्ते खड़े थे जिनका कोई मालिक नहीं था, वो कुत्ता इधर भागा, इधर भागा, इधर भागा, कोई बचाने वाला नहीं था, और इसका मालिक था तो उसने कहा गोली लगाओ तो सीने पे खा लूंगा, मगर मालिक का दर नहीं छोड़ूंगा, ना इधर जाऊंगा ना मेरी तौहीन हो जाएगी। कुत्ते की वफादारी मशहूर है, मैं मालिक का दर छोड़ूंगा तो मुझे लोग गद्दार कहेंगे। वफादारी मेरा पट्टा है, जान दे दूंगा, मगर अपने मालिक का दर वो छलांग मारता हुआ, मौत का मुकाबला करता हुआ
गोलियों का सामना करता हुआ मालिक के पैरों में पड़ा। अरे दुनिया वालों, तुम इस कुत्ते से गए गुजरे हो, जब मुसीबत आई तो कुत्ते को मालिक का डर याद आया, तुम्हारे पर मुसीबत आई तो तुम्हें रब का डर याद नहीं आया? तुम कैसे मुसलमान हो? हाय अफसोस, दिल के पिपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। एक जानवर को मालिक की याद आया, गोली खा लूंगा मगर डरे यार नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हारे पर इतनी बेटा मुसीबतें आ रही, तू तो दुनिया में क्या हो? उधर मच्छर की कीमत है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं। तुम क्या सोच रहे हो? ये दिल की बातें मैं आपको बता नहीं सकता, आप समझ जाओ। एक तुम्हारा बाप है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारा कुरान है, तुम्हारे रसूल है, तुम्हारा रब है, तुम्हारा काबा भी सब एक है, वो तुम्हारा पीर भी सब एक है। तो आप एक कौमियत बीमारियां सब छोड़ दो, बस जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारा भाई है। उनसे मोहब्बत करो, उनकी कदर करो, मिल के रहो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और अपने पड़ोस में चाहे जाट रहे, ब्राह्मण रहे, राजपूत रहे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल-जारु अहक्कु बिस्सक़्फ़ि। मेरे नबी की हदीस है, सरपंच है, देख लीजिए रसूल की हदीस, सरपंच जिसको याद करके ये काम आएगी। अल्लाह के नबी की हदीस है अल-जारु अहक्कु बिस्सक़्फ़ि, पड़ोसी सबसे ज्यादा हकदार है। ये मौलाना शेर मोहम्मद जनाब शेर अली मेरा भतीजा है, और ये मौलाना मेरे से 50 बिरादरी दूर रहता है, मगर ये मेरा पड़ोसी है। तो मेरा इस्लाम कहता पहले इनको पानी पिला दो, पहले पड़ोसी का हक, ये रसूल अल्लाह की पहले पड़ोसी का हक है। तो पड़ोसी सैयद है तो भी सर का ताज है, मुफ्ती है तो आंखों का नूर है, अगर राजपूत है तो मोहब्बत का हकदार हमारी, अरे बोलो ना, मोहब्बत का हकदार। यार उर्दू नहीं जानते हो, हिंदी भी नहीं जानते हो क्या? खाली कुछ तो जानो कम से कम, मोहब्बत का हकदार है। इसलिए आपके पड़ोस में जो बिरादरी है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू भाई हो, आप ऐसी मोहब्बत से पेश आओ कि वो सोचने पर मजबूर है, यार ये तो अखलाक का धनी है, ये किरदार का धनी है। हम लोग तो इधर दिन भर मालिक की पूजा करता है, हमें पानी पिलाता है, प्यासे हैं तो मदद करता है। आपके अखलाक से वो गैर मुसलमान आपकी तारीफ नहीं कर रहा है, आपके दीन की तारीफ कर रहा है, आपके नबी की तारीफ। आप इस्लाम के सफीर हैं, आप इस्लाम के नुमाइंदे, आप जितना अच्छा अखलाक ज़बान मीठी करेंगे उतनी आपकी तारीफ नहीं होगी बेटा, रसूल अल्लाह की तारीफ होगी, इस्लाम की तारीफ होगी, इस्लाम की खूबियों की तारीफ होगी। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पीर ताज हुसैन क़िबला ने जो दरसे मोहब्बत हमें पिलाया, जामे मोहब्बत पिलाया, अल्लाह ताला उस प्याले को सदा सलामत रखे, उसकी मोहब्बत हमारे दिल में हमेशा ता जिंदगी कायम और दायम रहे। और इस महफिल को सजाने में जिन भाइयों ने और हमारे सरपंच साहब ने, आप लोगों ने मिल के इस महफिल को सजाया, दामे दिल में कदमे कोशिशें की और अल्लाह के वली की न्याज लगाई, 10 पैसे खर्च किए, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाए और आपके माल में, आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, आपकी खेती में, आपकी मवेशी में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हम सबको एक और नेक बन करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इस पाकीज़ा महफिल के सदके में अल्लाह ताला हमारे मुल्क में, हमारे वतन में अमन, शांति, मेल मोहब्बत का माहौल पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्तफा जाने